آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج افغان عوام خوش ہے کیونکہ افغان عوام نے اپنا ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے. بیرون افواج افغانستان سے ناکام اور نامراد نکل گئے ہیں، اور جو حکومت ان لوگوں نے افغانوں پر مسلط کی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو اقتدار میں ان کو لایا تھا اور ان کو مختلف القابات سے نوازا تھا اور ان سے شخصیات بنائے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور ان کے لیے جو قدرت اور حکومت اقتدار کی مستقل جزائر بنائے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب افغانوں کو یہ چانس اور موقع ملا ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار افغانستان میں بیرونی لوگوں کی مداخلے کے بغیر اور ان کی ایگزسٹنس کے بغیر، ان کی کسی طرح کی دھمکی کے بغیر اپنے مستقبل کے بارے میں اپنی قومی اور مذہبی ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. اسلامی امارات جو افغان طالبان نے اعلان کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے اس حکومت کا؟ طالبان نے اب افغانستان میں ایک عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے. پچھلی حکومت کی فالس کے بعد یہاں پر ایک خلا یا ویکیوم کریٹ ہوا تھا جس کو فوری طور پر پر کرنا تھا. ہمارا بھی یہ مشورہ تھا کہ بغیر کسی دیر کے پہلا قدم یہی اٹھانا چاہیے کہ ایک انتقالی ایک عبوری حکومت بنانی چاہیے تاکہ وہ خلا پر ہو جائے، اور آئندہ کے لیے پوری غور اور فکر اور مشوروں کے بعد اور سارے جو با اثر اطراف افغانستان میں یا اسٹیک ہولڈر ہے ان کی مشورے کے بعد پھر مستقبل کے لیے لاہ عمل ترتیب دیا جائے. مستقبل کی حکومت جس کو کہتے ہیں کہ ایک جامع حکومت، آل انکلوسیو حکومت، اس میں آپ بھی حکومت میں شامل ہوں گے؟ ہم نے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس کی غیر مشروط طور پر حمایت کی ہے، اور ہمارا یہ مشورہ اور توقع ہے کہ افغانستان میں بننے والی آئندہ حکومت وہ اسلامی اصولوں اور افغانستان کی مفادات کی بنیاد پر ایسی حکومت بنائی جائے جس کو افغان عوام یا افغان قوم کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو. ہم ائتلافی حکومت کو جو سیاسی دڑوں کی بنیاد پر بنائی جائے اس کو ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومتیں ناکام ہوتی ہیں. حکومت کی تقسیم کو ہم ملک کے لیے ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت صرف یونائٹڈ ہو، ایک ہی دڑی ایک ہی پارٹی کے پاس ہو، اور وہ ایسی پارٹی ہو جس سے ملک کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو، وہی رول کرے، بجائے اس کی کہ حکومت مختلف گروہوں میں مختلف قومی گروپوں میں بٹا ہوا ہو. پوری دنیا میں ایسی ہی حکومت ہے، ایک پارٹی رول کر رہی ہے. پاکستان میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، باقی پارٹیز جو ہے وہ حکومت میں حصہ لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہمارے سارے ہمسائے میں یہی صورتحال ہے. ایران، ازبکستان، تاجکستان، حتیٰ کہ چائنا اور رشیا اور یورپی ممالک میں بھی ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے. امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے. افغانستان میں بھی ایک ایسی حکومت بنانی چاہیے. مسئلے کا حل بھی صرف یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ روکا جائے، چپکلشی ختم ہو جائے. تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت اقتدار میں آئے کہ وہ صرف ایک پارٹی کا ہو، اور وہ پارٹی وہ یا گروہ وہ ہو جسے افغان عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو. 2016 میں آپ نے افغان حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، پیس ایگریمنٹ کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے اور اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے یا کرے گی؟ وہ حکومت جس کے ساتھ 2016 میں حزب اسلامی کا معاہدہ ہوا تھا اس نے اس معاہدے کو وائلیٹ کیا ہے. اس کی ایک ایک کلاس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، ان کو توڑا گیا ہے. ان کی توقع یہ تھی کہ حزب اسلامی امن معاہدے کے بعد آ جائے اور ان کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف جنگ لڑے. ان میں لڑنے کی اور ریزسٹنس کی جو مورال تھی وہ ختم ہو گئی تھی. افغانستان میں مقیم یا یہاں پر موجود جو بیرون افواج وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حزب اسلامی کے آنے سے بیلنس آف پاور ہو جائے گا اور حکومت حزب اسلامی کی مدد سے طالبان کو شکست دے گی. لیکن ہم کسی بھی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہم کوئی ایسی بڑی بلنڈر کریں. ہم طالبان کو اس حکومت کی بنسبت ترجیح دیتے تھے، ان کو اچھا سمجھتے تھے.
اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ طالبان کی افغانستان کے شمالی علاقوں میں لوگ نہیں تھی، جنگجو نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کو افغانستان کی جنوب سے وہاں پر منتقل کیے تھے، اور وہ ان سے بخوبی آگاہ تھی کہ صرف حزب اسلامی جو افغانستان کے شمال اور جنوب پوری چاروں طرف پاپولیرٹی اور عوامی مقبولیت رکھتی ہے، وہی مزاحمت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کابل میں طالبان کی جو لیڈرشپ کونسل تھی مرحوم ملا ربانی کی سربراہی میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حزب اسلامی یہاں پہ آئے اور وہ مزاحمت یا مقاومت کو لیڈ کر لے۔ یہ فیصلہ ہمارے ساتھ قندوز سے بھی اور کابل سے بھی شیئر ہوا۔ میں اس فیصلے کے ساتھ متفق تھا اور میں نے ان کو کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں کہ امریکہ کے خلاف اس مقاومت یا اس مزاحمت کو لیڈ کر لو، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے امیر المومنین سے یہ فیصلہ لے لیں تاکہ وہ بھی ان کی تائید کر لے اور میں آ جاؤں ان کے خلاف مزاحمت شروع کر لوں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔